السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی لذت نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ حجرات کی آیات بینات کی روشنی میں آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کی تھی۔ اسی گفتگو کو آج کچھ آگے بڑھانا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچا مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ سے بات کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اونچی اونچی بے تکلف ہو کر۔ جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طرح میرے حبیب سے بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ان تحبط اعمالکم، اور اگر تم نے آواز اونچی کی، اگر تم سے یہ بے ادبی سرزد ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس پر ہماری گفتگو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب خود اپنے بندوں کو سکھائے، اور ان آداب میں سے یہ اہم ترین بات ہے، ایک اہم ادب اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، اور نہ عامیانہ انداز میں جس طرح ایک دوسرے سے زور زور سے چلا کر اونچی اونچی بے تکلف ہو کر، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے، خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں اس طرح بات نہیں کرتی۔ اور پھر اس کی سزا بیان کر دی کہ اگر یہ جرم، یہ غلطی، یہ بے ادبی تم سے ہوئی تو اس کی سزا یہ ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل اکارت جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں لٹ گیا ہوں۔ بندہ ہی سوچتا رہے گا میرے کول تے بڑی نیکیاں، بڑے صدقے، بڑے حج، بڑیاں زکاتاں، بڑیاں اعمال، بڑیاں نمازاں، لیکن جب وہاں پہنچے گا، اعمال نامہ سامنے آئے گا، پھر اس بے ادبی کی سزا، جرم
وہ بندے کے سامنے آئے گی کہ پلے رہا ہی کچھ نہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا کہ تم لٹ گئے ہو، تمہاری اعمال کی دنیا تباہ ہو گئی۔ اور میں نے بڑی اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کریم نے کمپیئر جو کیا ہے نا اس آیت کریمہ میں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے کیا ہے، ذات سے نہیں کیا۔ ان آیات کے اندر، اور یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی، کمپیئر وائس سے ہے، پرسنالٹی سے نہیں ہے، ذات سے نہیں ہے۔ یہاں صرف آواز کی بات ہو رہی ہے، ذات کی بات نہیں ہو رہی۔ سزا بھی جو بیان ہوئی وہ آواز میں برابری کی سزا بیان ہوئی کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، سزا یہ ملی، سارے نیکیاں تباہ ہو گئی۔ یہاں سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات دوسری بات، ایک بڑی خوبصورت بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کہی۔ وہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کا حکم دیا ہے، ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا حکم دیا، ان کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ چونکہ ادب ہوگا تو تعظیم پیدا ہوگی، ادب ہوگا تو تب دل کے اندر تعظیم پیدا ہوگی، رسپیکٹ پیدا ہوگی، اور جب رسپیکٹ پیدا ہوگی، تعظیم پیدا ہوگی، تو پھر اطاعت اور عمل کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اگر یہ ادب کا رشتہ کامل ہو گیا، ادب کا رشتہ مضبوط ہو گیا، تعظیم دل میں سرکار کی آ گئی، محبت آ گئی، ادب آ گیا، پھر بندے کا دل چاہے گا کہ میں اس محبوب کی اتباع کروں، میں اس محبوب کے پیچھے چلوں، ان کے فٹ پر جو فٹ قدم ہیں، جو نقش قدم ہیں، جو ان کی پیروی ہے، ان کی اطاعت اور اتباع ہے، پھر میں اس کو اپنی سعادت سمجھوں۔ جس دل میں تعظیم ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے حضرات، پھر وہ دل، وہ بندہ اطاعت اور اتباع میں آگے بڑھتا ہے، عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعظیم ہوگی تو ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا بندے کے اندر، اگر تعظیم دل میں ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب تعمیل حکم کی خوب پختہ ہوگی، جب بندہ اطاعت میں پختہ ہوتا چلا جائے گا، عادت پکی کرتا چلا جائے گا، ادب تعظیم کے بدلے عمل کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور وہ عمل اور اطاعت کے اندر پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو فرمایا پھر محبت کی نعمت ملے گی، پھر اللہ اس کے سینے کو محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے گا، محبت کی نعمت ملے گی۔ اور فرمایا جب محبوب خدا سے عشق و محبت نصیب ہوگی، پھر خدا کی بارگاہ تک رسائی کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو اس ادب والے راستے سے اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس میں جب یہ آیہ کریمہ پچھلی دفعہ حافظ مدثر نے ایک دو واقعات بیان کیے تھے انگلش کے اندر، حضرت ثابت بن قیس الانصاری کا بالخصوص، صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنی، کہا اس دن سے ہماری آوازیں بالکل ہی دھیمی ہو گئی، یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بات کیا کر رہے ہیں، سرگوشی، اسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سرگوشی کرنا، بالکل ہے دوجے دے کان دے نال کان، اکھ منہ لگا کے گل کرنی کہ تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اگر کبھی سرکار کے دروازے پہ آتے تھے تو ان ناخنوں سے دستک دیتے تھے کہ آواز نہ پیدا ہو، ناخنوں سے دستک دے، ناخنہ دے نال ڈور نوک کرنا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ملتا ہے کہ اگر کسی گھر میں آس پاس پڑوس میں کوئی بندہ کیل ٹھونکتا، کیل ٹھونکڑ دی کوئی دیوار دے وچ، کسی شے دے وچ، لکڑ دے وچ، جی تو ام المومنین پیغام بھیجتی تھی کہ تم نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ دو آواز پیدا کر کے۔
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فطرتاً بلند آواز تھے نا، بعض بندوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، بعض بندے کی آواز بالکل ہی کم ہوتی ہے، فون تے لگے ہوتے ہیں نال والے نہیں پتا ہوتا بھی کی گلا کر رہے ہیں، بعض بندے بات کر رہے ہوتے ہیں پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی ایک نظام ہے نا، اللہ نے کچھ لوگوں کو بلند آواز بنایا ہے، کچھ بالکل ہی دھیمے لہجے والے ہیں، مختلف قسم کی اللہ نے لوگوں کو آوازیں عطا فرمائیں، رب کا نظام ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بلند آواز تھے، گلا کرتے ہو لگتا بھی سارا پوری گلی سن رہی ہے، فطرتاً بلند آواز تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس اپنے حجرے کے اندر بند ہو گئے، دروازہ بند کر لیا اندر سے، رونا شروع کر دیا زاروں قطار، اور کئی دن مسلسل روتے رہے اندر حجرے کے اندر، مسجد نبی میں جانا بند ہو گیا، گھر ہی نماز پڑھنی، روندے رہنا ہر ویلے۔ لوگوں نے گھر والوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو یکدم؟ ان کا یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ میں سب صحابہ میں میری آواز قدرتی اونچی ہے، میں جب بات کرتا ہوں بلند آواز سے بات کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اس لیے میں اندر بند ہو گیا ہوں، اب میں کس منہ سے جاؤں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی نے اس کو نقل کیا، امام خازن نے تفسیر خازن میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے بھی وہ ثابت نہیں آ رہا، کئی دن ہو گئے، پتہ کرو کیا خیر ہے، بیمار ہے، کیا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، نمازوں میں نہیں آ رہا بندہ، پتہ کر کے آؤ۔ وہ پتہ کرنے گئے، دیکھا گھر والوں نے بتایا کہ کمرے چ بند ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کئی دنوں سے، اور انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے ثابت؟ تو حضرت ثابت کہنے لگے کہ میں بلند آواز ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں اب کس منہ سے جاؤں، میرے عمل تو تباہ ہو گئے سارے، میری آواز ہی اونچی ہوتی تھی نا، تو میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے سرکار کی بے ادبی کر دی، آواز اونچی کرتا رہا، رب نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی ہیں، اور مجھے یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں۔ انہوں نے جا کر بتایا سرکار کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں گیا اور میں نے جا کر ان سے بات کی ثابت سے، اور ثابت بن قیس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اب میں نہیں جاتا، میری تو آواز ہی اونچی ہے، میری تو اعمال سارے تباہ ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ثابت سے کہو آئے، جاؤ ثابت کو لے کر آؤ۔ اور جب ثابت بن قیس آئے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 3 باتیں ان کو ارشاد فرمائی۔ حضور کریم علیہ السلام نے 3 باتیں انہیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ثابت، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو قابل رشک زندگی بسر کرے، ایسی زندگی جس پہ لوگ رشک کریں کہ کاش یہ زندگی ہمیں بھی نصیب ہو۔ یہ سرکار بشارت دے رہے ہیں، کہا ثابت کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو قابل رشک، ایک ہوتا ہے رشک، یہ لفظ اردو میں ہم سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، 2 لفظ عام طور پہ، رشک کرنا اور حسد کرنا۔ رشک یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو آپ کسی بھائی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ باری تعالیٰ تو نے میرے اس بھائی کو، میرے پڑوسی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کو، میرے گوانڈی کو یہ گاڑی دی ہے، یہ مکان دیا ہے، اللہ اسے اور بھی برکت عطا فرما، مالک تو نے اس پہ کرم کیا ہے، مجھ پہ بھی کرم فرما۔ اسے کہتے ہیں رشک کرنا، کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت بندہ دیکھے، چاہے علم کی نعمت ہو، عمل کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، سواری کی نعمت ہو، گھر کی نعمت ہو، کاروبار کی نعمت ہو، جو بھی اللہ کسی کو نعمت عطا کرے، اگر کسی دوسرے بھائی کے پاس نعمت مل جائے کسی کو کسی بھی صورت کے اندر، اور بندے دا دل خوش ہے، یار اللہ نے بڑا اس پاہی تے کرم کیتا ہے، یار اللہ نے بڑی اس پہ مہربانی کی ہے، اسے یہ نعمت عطا کی ہے، اسے کہتے ہیں رشک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثابت کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو قابل رشک زندگی بسر کرے۔ اور حسد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت آ جائے تو بندہ ان دل وچ گھٹن محسوس کرے بھی یہ نوں کیوں ملی ہے، یہ گاڑی اس کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اے مکان انہیں کیوں لے لیا، میرے کو ہونا چاہیے سی، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یہ ہے حسد۔ کسی بندے کو اللہ نعمت عطا کرے تو دوجا بندہ نال ہی جلنا شروع ہو جائے، تکلیف محسوس کرنا شروع ہو جائے، ایک ہے خوشی محسوس کرے، یار اللہ نے بڑا حاجی صاحب تے کرم کیتا ہے، یار اللہ نے بڑا
ان پہ کرم کیا، انہیں یہ نعمت عطا، خدا اس نعمت میں اور اسے برکت دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل گھٹنا شروع ہو جائے کہ انہوں کیوں ملی ہے، یہ بولتے نہیں ہونی چاہیے تھی سی، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ جسے انگلش میں جیلسی بھی بولتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ آ جاتی ہے یہ نیکیوں کو ایسے ہی جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ اس جیلسی سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت ثابت کو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ قابل رشک زندگی بسر کرے؟ اور دوسری بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں شہادت کی بشارت اور خوشخبری بھی ثابت بن قیس کو عطا کر دی سرکار۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے محبوب خدا کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے علم دیا، حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ قابل رشک زندگی بسر کرے گا، سرکار نے یہ بھی بتا دیا اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات سرکار نے فرمائی او کیا تو اس گل دے اتے راضی نہیں کہ اللہ تینوں جنت وچ داخلہ بھی عطا کرے؟ تینوں باتوں کی گارنٹی اور ضمانت مصطفیٰ۔ ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرما دیا، اللہ نے عطا کر دی، گارنٹی مل گئی نا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اللہ نے یہ شان عطا کی ثابت بن قیس کو۔ علامہ ابن قیم حافظ ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، کتاب الروح ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، روح ارواح کے حوالے سے، سولز کے حوالے سے بڑی پیاری کتاب ہے، انگلش میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس روایت کے تحت آپ کا واقعہ پھر آگے ایک نقل کیا ہے۔ اور یہ شہید کب ہوئے؟ جنگ یمامہ میں، جب مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا، اس جنگ میں لڑتے ہوئے انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں پھر اللہ نے انہیں شہادت کے مقام پہ فائز کیا۔ بڑی گمسان کی جنگ تھی، بڑے صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، وہ مدعی نبوت بنا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اور پھر حضور کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی۔ میں ان کی ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ایک واقعہ ان کا آپ کی خدمت میں بات ان کی چلی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساتھ۔ جس دن وہ لڑ رہے تھے تو وہ قیمتی زرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اے جڑا جالی نما لوہے کا لباس ہوتا ہے جنگوں میں پہنا جاتا تھا، زرہ اس کو بولتے تھے۔ جس طرح جالی ہوتی ہے نا وہ پوری ایک ویسٹ کوٹ ٹائپ اور کوٹ نما اوپر سے پہنتے تھے کہ تلوار اثر نہیں کرتی تھی، کاٹ نہیں سکتی تھی جسم کو۔ تو زرہ بڑی قیمتی تھی، قیمتی زرہ آپ نے پہنی ہوئی تھی اس وقت۔ اللہ اکبر۔ اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے پھر وہ شہید ہو گئے وہاں پر، اور شہادت کا منصب اللہ نے پھر ان کو عطا فرما دیا یہ لڑائی کے اندر۔ اچھا جب شہید ہو گئے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہونے کے بعد ان کی باڈی پڑی تھی اور زرہ پہنی ہوئی تھی، ایک بندہ گزرا۔ ایک بندہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے ندی زرہ بڑی قیمتی ہے، اس نے ان کے جسم سے زرہ اتار لی، اتار کے وہ لے گیا۔ اب شہیدوں کے جسم بعد میں اکٹھے ہوئے، جنگ ختم ہوئی، خالد بن ولید کی عادت فرما رہے تھے، وہ سارے شہداء کے اجسام اکٹھے کر کے لائے گئے۔ حضرت ثابت بن قیس کا جسم بھی ان میں شامل تھا، یہ بھی ان کا جسم بھی لا کے وہاں رکھا گیا۔ تو رات ہوئی جب تو حضرت خالد بن ولید کو خواب میں ملے ثابت بن قیس۔ اللہ اکبر۔ یہ روح کا تعلق ہوتا ہے، دیکھیں نیکوں کی، پاکوں کی، صالحین کی، یہ ان کی ارواح کی میں بات کر رہا ہوں، جسم شہید ہو چکا، اب رات کو خواب میں ملتے ہیں، کہتے ہیں خالد بن ولید میں دن میں لڑتے لڑتے شہید ہوا، میرے جسم پہ جو زرہ تھی نا ایک بندے نے اتار لی ہے اور اس نے اتار کے لے جا کر اپنے خیمے میں رکھ دی ہے۔ اے جتھے تہاڈا خیمہ ہے نا ایسے لائن چگے ٹرتے جاؤ تو سب تو آخری جڑا خیمہ ہوئے گا نا اس خیمے دے وچ جو بندہ رہندا ہے جنہیں میری زرہ اتاری وہ وہاں ہے اس خیمے کے اندر، اور زرہ اس نے خیمے کے باہر ایک ٹوکرا سا ہے اس کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک گھوڑا چر رہا ہے، گھوڑا گھاس کھا رہا ہے، اس نے میری زرہ اتار لی، بڑی قیمتی زرہ تھی۔ آپ جب صبح اٹھے نا تو جا کے میری وہ زرہ لیں ان سے واپس، اور واپس لے کر جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی کہنا، میری زرہ بھی ان کو دینا، اور انہیں کہنا یہ میری زرہ ہے، اس کو بیچیں، جو رقم حاصل ہو فلاں فلاں بندے کا میں نے قرض دینا ہے، میرا قرض ادا کر دیں، اس سے میرا قرض ادا کر دیں۔ وہ میری زرہ اتاریں، لیں وہاں سے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جا کے
پیش کریں، انہیں بتائیں کہ میں نے فلاں فلاں بندے سے قرض لیا ہوا اور وہ میرا قرضہ انہیں کہیں کہ اسے بیچ کر میرا قرض ادا کریں۔ حضرت خالد بن ولید صبح اٹھے اور جب پہنچے بعین ہی 100% جو نشانیاں ثابت بن قیس نے خواب میں بتائیں وہ پوری تھیں، زرہ وہاں موجود تھی، وہ زرہ وہاں سے لی گئی، لے جا کر جنگ جب ختم ہوئی، جب مدینے پہنچے سیدنا ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کی گئی، انہوں نے بیچا، بیچ کے ان کا قرضہ ادا کیا اور ان کی جو وصیت خواب میں تھی حضرت ابو بکر صدیق نے اس وصیت کو پورا کیا۔ اللہ نے پھر یہ مقام اور یہ شان، یہ مرتبہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا۔ حافظ ابن قیم نے یہ واقعہ یہاں پر لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات آگے اللہ اکبر، قرآن حکیم نے جو اس سے اگلی تیسری آیت کریمہ ہے نا، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اس طرح چلا چلا کر جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، میرے حبیب سے اس طرح بات نہ کرنا، اور اگر یہ جرم کیا انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، دیکھیں نا پھر جو ادب کرنے والے ہیں، جو آوازیں نیچی رکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو فرماتے تو کئی مرتبہ سرکار ان سے پوچھتے کیا کہا تم نے، اتنی آہستہ بولتے حضور، کئی مرتبہ کیا کہا تم نے، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا سوال تھا۔ اول تو بہت کم صحابہ سوال کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات کوئی ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا 2 سال گزر جاتے، ہماری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ سوال ہی کرتے ہیں سرکار کے بارے۔ ادب کے پیش نظر، تعظیم کے پیش نظر ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے، وہ آ کر مسئلہ پوچھے تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے، سوال بھی نہیں کرتے تھے، اتنے ادب والے لوگ تھے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ ڈیوٹی رہی کہ جب باہر سے کوئی وفود آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے ملنے کے لیے، مختلف قبائل مختلف ممالک کے لوگ آتے ڈیلیگیشن کی صورت میں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے ملنا ہوتا، ملاقات کرنی ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق انہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھایا کرتے تھے کہ تم نے حبیب خدا سے ملنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کس طرح کرنی ہے، تمہارا انداز کیا ہوگا، تم نے آواز کس طرح رکھنی ہے، یعنی ان آداب کی تعلیم آنے والے لوگوں کو جو نئے آتے نیو آتے تھے ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میرے آقا کریم علیہ السلام کے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نیچا رکھتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرتے، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر آگے قرآن حکیم نے پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تعلیم یہ دی اپنے بندوں کو کہ جو شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرنے والا ہوگا اس کے دل کو اللہ تقوی کے لیے چن لے گا، ان دلوں میں تقوی کا نور آتا ہے جو ادب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تقوی کی نعمت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہوتے ہیں، جو آداب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تقوی کا نور عطا کرتا ہے، پرہیزگاری کی نعمت عطا کرتا ہے، اپنا خوف عطا کرتا ہے، اپنی خشیت عطا کرتا ہے، تڑپنے والا دل عطا کرتا ہے، کنہیں؟ جو ادب کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کا۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں، 3 احسانات ذکر کی اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں، فرمایا کہ جو ادب کرتے ہیں محبوب کا، آوازیں ہلکی رکھتے ہیں، تین باتیں فرمائیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ،
فرمایا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن بھی لیتے ہیں اور پھر انہیں ہم بخشش بھی عطا کرتے ہیں، مغفرت بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ اجر عظیم، جب وہ قیامت کے دن آئیں گے انہیں بڑا عظیم اجر بھی ہم عطا کریں۔ 3 احسانات، کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ کے، 3 احسانات فرمائے رب کریم نے۔ فرمایا پہلا احسان تو یہ کہ ہم ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیتے ہیں، دوسرا احسان یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو بخشش اور مغفرت عطا کر دیتے ہیں، تیسرا احسان یہ کہ فرمایا انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیہ کریمہ کے تحت وہ فرماتے ہیں وہ اجر ایسا ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کو، جو آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور پھر یہ حکم قیامت کی صبح تک کے لیے عام ہے۔ قرآن حکیم کے جو احکامات ہیں یہ صرف صحابہ کے حیات تک اور ان کی زندگیوں تک نہیں تھے، یہ صبح قیامت تک کے لیے۔ جس طرح حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آواز اونچی کرنا منع تھا، آج بھی منع ہے، کل بھی منع ہے، پرسوں بھی منع ہے، صبح قیامت تک امت پہ لازم ہے کہ وہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں ان کی آوازیں نیچی رہیں۔ یہ صبح قیامت تک پوری انسانیت اور آنے والی امت کے لیے لازم ہے کہ جب بھی وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں اپنی آوازوں کو نیچے رکھیں۔ وہاں آوازیں اونچی کرنے کی اجازت صبح قیامت تک کے لیے منع۔ یہ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ بعض دفعہ لوگ وہاں جا کر بلند آوازیں کرتے ہیں، یا سیاسی طور پہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا تو لوگوں نے نعرے وہاں پر لگائے، جو بھی تھے بہرحال، لیکن حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کبھی بھی آواز اونچی نہیں کرنی، کبھی بھی آواز اونچی نہیں کرنی۔ یہ بات اپنے ذہن نشین ہم سب نے رکھنی ہے کہ یہ حکم ہمارے رب کا صبح قیامت تک کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ امام مالک کے سامنے خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ آواز اونچی کی، امام مالک موجود تھے، خلیفہ منصور آیا، اس نے گفتگو کرتے ہوئے آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی ان سے، امام مالک نے اسی وقت ڈانٹ دیا۔ آپ نے فرمایا امام خلیفہ اپنی آواز کو نیچا رکھ، تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ خلیفہ اسی وقت چپ ہو گیا، آواز اسی وقت بند ہو گئی خلیفہ منصور کی۔ امام مالک امام مدینہ ہے، محدث مدینہ کی، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور کہا نیچی کر آواز، اسی وقت خلیفہ سہم گئے اور اس نے آواز کو نیچا کیا، اور پھر اس نے عرض کی، خلیفہ منصور نے کہا، انہوں نے کہا حضور میں نے دعا کرنی ہے، اب میں حضور کے روضہ انور کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں یا میں کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں؟ یہ مسئلہ بھی پوچھا خلیفہ۔ امام مالک فرمانے لگے تو نبی پاک علیہ السلام سے چہرہ پھیر کے جائے گا کہاں؟ فرمایا خلیفہ منصور تو رسول اللہ سے چہرہ پھیر کے کہاں جائے گا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ جو ذات ہے، یہ جو مکرم ہستی یہاں تشریف فرما ہے، یہ تیرا بھی وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اور یہ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں، حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام مالک نے ادب سکھایا اس وقت۔ آج کیونکہ اب وہاں پر حکومت ان لوگوں کی ہے، اس سے پہلے ابھی 50-100 سال پہلے چلے جائیں تب تو کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں، آج پھر وہ بعض اوقات۔ تو میں وہاں ایک بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بعض دفعہ وہ چھوٹے کھڑے ہوتے منع کر رہے ہوتے یہ ادھر رک کر کے دعا نہ مانگو، دعا ہاتھ باندھ کے بھی کی جا سکتی ہے، یہ ادب ہے، دعا کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دعا کے آداب جو سرکار نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو ان دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، وہ نہیں مانگنے دیتے، ہاتھ باندھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، سلام عرض کریں، نیچی نگاہیں جھکا کر بندہ وہاں سے ادب کرے، آواز قتل۔ اور پھر آج کل یہ بھی ایک رواج بڑا کہ مواجہ شریف میں لوگ جناب سیلفیاں لے رہے ہیں اور وہ موبائل نکال کے اور وہاں جناب وہ دکھا رہے ہیں، اور قتل یہ جو باب السلام سے لے کر باب بقی تک کا علاقہ ہے اور ریاض الجنہ کا علاقہ ہے، یہ میری آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے آپ سے کہ کبھی بھی یہاں نہ سیلفی لیں نہ یہاں پر موبائل اپنے آن کریں، وہاں نگاہیں شرم سے جھکا کے بندہ رہے، بس یہ سمجھے کہ یہ مجھ پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھ جیسا گناہگار آج اس پاک سرزمین پہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور باہر جا کے آپ نے فوٹو بنانا ہے اور اس سے وہاں آپ بندہ یادگاری کے طور پہ لے لے، لیکن جو مواجہ شریف والا یہ جو اوپر اگلی 3-4 لائنیں ہیں اور جو ریاض الجنہ ہے، اس میں موبائل کی طرف ہاتھ جانا ہی نہیں چاہیے۔ وہاں
یہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا، وہ فرماتے ہیں نہ جالیوں کو ہاتھ لگائے نہ چومنے کی کوشش کرے، فرمایا نہ تیرے ہونٹ اس قابل نہ تیرے ہاتھ اس قابل، فرمایا کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں کہ تو اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں براہ راست آقا نبوت والے کانوں سے تیرا سلام سن بھی رہے ہیں، تجھے جواب بھی دے رہے ہیں، تیری توجہ کا مرکز فقط اور فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اس وقت ہونی چاہیے، بندے کی توجہ کسی اور جانب نہ جائے۔ تو اس سے بڑی پرہیز کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری عام طور پہ آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند قدوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ کریم ہمیں ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ادب والوں کی سنگت نصیب فرمائے، اور ادب والوں کے ساتھ ہمارا تعلق یہاں بھی قائم رہے، میدان حشر میں بھی قائم رہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی چند آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آج انشاءاللہ جو باقی رہ گئی ہیں وہ آئندہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔